مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے تورات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں جو مجھ سے پہلے ہے تورات، میں اس کی تصدیق۔ ہر نبی، پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا، ہر نبی پہلے 1 2 4 جتنے انبیاء گزرے ہیں، ہر نبی ہر پہلے گزشتہ نبیوں کی تصدیق کرتا ہے، اور وہ تصدیق کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تصدیق کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ نبی کی تصدیق، نبوت کی تصدیق، اور جس طرح اپنی نبوت پر ہر نبی کو ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح پہلے نبی کی نبوت کا اعلان اور تصدیق اور تائید کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ سب سے پہلے حضور پر ایمان حضرت خدیجہ الکبریٰ یا حضرت علی یا حضرت ابوبکر صدیق یا زید بن حارثہ، یہ 4 ہیں نا روایتیں، اور تطبیق بھی دی تھی کہ مردوں میں ابوبکر صدیق پہلے، اور عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور بچوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں یہ بتایا تھا۔ مگر یہ امتوں کے لحاظ سے یہ پہلے ہیں، یہ بات بہت قابل توجہ ہے۔ حضور کی نبوت پر سب سے پہلا جو ایمان لانے والے ہیں وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان کا نمبر دوسرا ہے۔ اور پہلا کیوں کہتے ہیں کہ امت میں پہلا ان کا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو حقیقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی نبوت اور خود اسلام اور ایمان اور قرآن پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اور قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ، رسول بھی ایمان لائے جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ تو نازل کیا جاتا ہے، وحی نازل کی جاتی ہے، اور وحی کس پر آتی ہے؟ نبی پر آتی ہے۔ تو نبی کو اپنی نبوت اور وحی پر پہلے خود ایمان ہوتا ہے، پھر وہ آگے تبلیغ کرتے ہیں۔ دیکھو نا بیٹا، میں اس کو اور بھی واضح کر رہا ہوں، میں خود کہوں، خود تو سچ بولوں نا، اور آپ کو کہوں بیٹا سچ بولا کرو۔ بابا فرید نے بھی اس مائی کو ہٹا دیا تھا، کل کو لے آنا، گڑ زیادہ کھاتا ہے دم کروں گا، دوسرے دن بیٹا گڑ نہ کھایا کرو۔ مائی صاحبہ بولیے بابا جی کل یہ کہہ دینا اتنا سفر کیوں؟ فرمایا کل میں نے خود گڑ کھایا ہوتا ہے، اس کو کیسے میں روکتا ہوں؟ تو بیٹا نبی اپنی نبوت پر اور وحی پر اور قرآن پر، قرآن سے مراد مطلب ہے حضور ہیں تو قرآن اور باقی انبیاء ان کی کتاب، وہ پہلے وہ ایمان لاتے ہیں پھر آگے تبلیغ کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو اس مجھ سے پہلے ہے من التوراۃ، تورات، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور میں تمہارے لیے حلال کرنے والا ہوں، وَلِأُحِلَّ، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں حلال کرتا ہوں یا کروں گا۔ مضارع میں 2 ہوتے نا زمانے، آپ کو بتایا ہو، لکم تمہارے لیے، بعد الذی حرم علیکم، بعض وہ چیزیں جو تم پر پہلے حرام تھیں یا حرام کی گئی تھیں۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ جو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل پر حرام تھی اور آپ نے ان کو حلال کیا۔ پہلی بات تو یہ بتانی، عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، اور یہ قرآن ہے، انہیں کوئی ڈنڈی شنڈی ہے ادھر ادھر دی کوئی گال نہیں، انشاءاللہ پورا ایک دیانتداری کے ساتھ یہ میں پیغام دے رہا ہوں، اور یہ میرا پیغام انٹرنیٹ پہ جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ لام تعلیلیہ ہے، لِأُحِلَّ، بعض وہ چیزیں جو ان پر حرام، تم پر اے بنی اسرائیل حرام تھیں، وہ میں حلال۔ اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ جی نبی کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا، کتنی بے ادبی، گستاخی اور عدل و انصاف سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ اگر اختیار ہی نہیں ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کیوں کہہ رہے ہیں میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں؟
اللہ اپنوں کو حلال اور حرام کی طاقت اور ہمت دیتا ہے۔ نبی ایک قاصد اور ڈاکیہ بن کے صرف نہیں آیا کہ اللہ کا پیغام سنایا، اور نہیں، اللہ نبی کو با اختیار بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو فرمایا میں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں بعض وہ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی۔ اب میں ان کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیتا ہوں۔ وہ کون سی چیزیں پہلے بنی اسرائیل پر حرام تھیں اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مثلاً سب سے پہلی بات اونٹ کا گوشت، اونٹ کی چربی، جلدی سے لکھتے جائیں، اونٹ کا گوشت، اونٹ کی چربی، مچھلی، کیا؟ اور وہ پرندہ جس پر نشان نہ ہو۔ یہ چیزیں بنی اسرائیل پر حرام تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے ان کی حرمت کو منسوخ کر دیا ہے، اب یہ چیزیں تمہارے لیے حلال۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، عجیب بات نہیں؟ ایک اصول بتا دیتا ہوں جلدی سے، جس کا دودھ حلال اس کا گوشت بھی حلال، جس کا دودھ حرام اس کا گوشت بھی حرام۔ میرا خیال ہے اس جملے کے پیچھے بڑا کچھ ہے۔ گائے، بکری، اونٹنی، اس کا دودھ حلال ہے، لہذا ان کا گوشت بھی حلال ہے۔ گدھی، کتی، خنزیرنی، رچھنی، گھوڑی، ان کا دودھ بھی لہذا گوشت بھی۔ بس یہ چیز ذہن میں رکھ لیں، جس کا گوشت حلال دودھ بھی حلال، جس کا دودھ حلال اس کا گوشت بھی حلال، اور جس کا دودھ ناجائز اس کا گوشت بھی ناجائز۔ ٹھیک ہے؟ اب ایک اور بھی بات جلدی سے بتا دوں، بڑی پیاری اور علم والی بات، جس کا گوشت حلال اس کا جھوٹا بھی حلال۔ یہ دو علم کی باتیں آپ کو سنا دی ہیں میں نے، پہلے پھر سن لیں، میں دہرائی کر دیتا ہوں۔ جس کا دودھ حلال گوشت بھی حلال، اور جس کا گوشت حلال اس کا دودھ بھی حلال۔ جس کا دودھ حرام اس کا گوشت بھی حرام، جس کا گوشت حرام اس کا دودھ بھی حرام۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہے جس کا گوشت حلال اس کا جھوٹا بھی حلال۔ بکری پی گئی ہے پانی، بقیہ پانی کچھ پی گئی کچھ بچا گئی، بقیہ پانی جو ہے وہ آپ پی سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، برتن دھو سکتے ہیں۔ بیٹا جب اس کا گوشت حلال ہے تو جھوٹا، کتا حرام ہے، لہذا وہ پی گیا تو اس سے آپ نہ پی سکتے ہیں، نہ وضو کر سکتے ہیں، نہ برتن دھو سکتے ہیں۔ تو اس ضمن میں چند باتیں علم کی آپ کے پاس آ گئی ہیں، یہ ذہن میں ذرا رکھنا۔ سنیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے تورات، اور میں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں حلال کرتا ہوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں۔ وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس اللہ کی نشانی لے کر آیا ہوں، یا تو نبوت کی نشانی، یا انجیل کی نشانی، یا باقی معجزات، اور باقی تو باقی رہا خود عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہی اللہ تعالیٰ کی نشانی، بغیر باپ کے پیدا ہونا، لفظ کون سے، پھر بچپن میں، پھر جو کچھ کھا کے آئے وہ بتانا، جو کچھ رکھ کے آئے وہ بتانا، مردوں کو، نبینوں کو، یہ ساری نشانیاں ہیں، اور کیا۔ اور پھر آگے چلیں، 33 سال کی عمر میں چوتھے آسمان پر جانا، اور اب تک بغیر پیشاب، چھوٹے بڑے کھانے پینے اور پہننے اور سونے سے مبرہ اور آزاد ہونا، اور عمر وہی 33 سال رہنا، اور کل قیامت کے دن پھر آنا۔ جلدی سے ایک حدیث پاک سن لیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس امت کے شروع میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ ہوں، یعنی آپ دوبارہ زمین میں آئیں گے، تو اس طرح آنا بھی ان کا اللہ کی نشانی۔ اللہ فرماتا ہے فاتقوا اللہ واتیون، ہاں
عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں او بنی اسرائیلیو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق